السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 82 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر کا واقعہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کا سلسلہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا خضر کی جو تیسری تعویل ہے اس کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے جو 3 واقعات سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر کے درمیان ہوئے تھے، آپ نے سنا کہ سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکلے تو پہلے کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے احسان کیا، ان کو وداؤٹ کرائے کے بٹھایا، لیکن اس کے باوجود سیدنا خضر نے ان کے کشتی کے اندر سوراخ کیا، عیبدار کیا۔ آگے بڑھے، کشتی سے اترے اور سمندر کے کنارے کنارے چلتے چلے گئے تو چند قدموں کے فاصلے کے بعد، کچھ دوری کو طے کرنے کے بعد دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ جس کو آگے بڑھ کر کے اس کے سر کو، گردن کو پکڑا اور مڑوڑ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا واقعہ، جب بستی میں پہنچے، گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر ان لوگوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ مسافر ہیں، ہم لوگوں کی ضیافت کو قبول کیجئے، ہم لوگوں کی ضیافت کیجئے۔ تو بستی والے نے کھانا دینے سے، ضیافت کرنے سے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود بستی کے ایک جگہ پہ ایک دیوار ڈھہ رہی تھی، گرنا ہی چاہ رہا تھا کہ سیدنا خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے کھڑا کیا۔ ان تینوں واقعات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ بعد میں سیدنا خضر نے ان واقعات کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بیان کیا، جس میں سے 2 واقعے کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ پہلا واقعہ کہ وہ جو کشتی ہے جس میں سوار ہوئے تھے، وہ کشتی ایسی جگہ سے گزرنے والی تھی جہاں کا بادشاہ انتہائی ظالم، جو اچھی کشتیوں کو، غریبوں کو کی کشتیوں کو جو اچھا ہوا کرتا تھا، عیبدار نہیں ہوتا تھا، اس کو اپنے انڈر کسٹڈی میں لے لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا خضر کو بتایا، اور اس کے بعد سیدنا خضر نے اس کشتی کو ایسا عیبدار بنایا کہ وہ بادشاہ اس کشتی کو لے ہی نہ۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آگے بڑھے تو جو بچے کھیل رہے تھے اس کے بارے میں بتلایا، جس کو قتل کیا سیدنا خضر نے، کہ اس بچے کے جو ماں باپ وہ مومنین ہیں، وہ اچھے ایمان والے ہیں، لیکن یہ بچہ آگے بڑھ کر کے کافر بنے گا، اور کافر بڑھ کر کے اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا کفر پر اور سرکشی پر، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اب تیسرے واقعے کی جو ہے تفسیر اور وضاحت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار بستی کے اندر گرنے کے بالکل قریب تھی، وہ دیوار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک سیدنا خضر نے کہا کہ جہاں تک دیوار کا مسئلہ ہے تو وہ 2 یتیم بچوں کا جو اسی شہر میں تھے۔ المدینہ، مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور قریہ کا مطلب ہوتا ہے گاؤں، بستی۔ لیکن یہاں پر آیت نمبر 77 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بستی والے کے پاس پہنچے، ایک گاؤں والے کے پاس پہنچے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی وہ اسی شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے کہ کبھی کبھی شہر کو قریہ بھی کہا جاتا ہے، شہر کو قریہ بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کوئی شہر ہے اس کو قریہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ محمد آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ دیکھیے، قریہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ قریہ کس کے لیے آیا ہے؟ مکہ کے لیے۔ مکہ کیا ہے؟ گاؤں ہے۔ مکہ ایک شہر ہے،
پوری دنیا کے اندر مکہ کے بارے میں یہ بات پتہ ہے کہ مکہ سٹی ہے، گاؤں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ طاقتور اور زور والی، جس بستی کے لوگوں نے تم کو نکال دیا اس بستی سے زیادہ بہت ساری بستیاں زور اور طاقت والی ہے. تو یہاں پر مکہ کے بارے میں قریہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اسی طرح سے آگے سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کیوں نازل کیا. دو بڑے بڑے شہر ہیں، مکہ ہے اور طائف ہے، ان دونوں شہروں کے بڑے لوگوں کے اوپر قرآن کریم کیوں نہیں نازل ہوا. تو یہاں پر بھی مکہ اور طائف جو دونوں کے دونوں شہر ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریہ کا لفظ نازل فرمایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قریہ شہر کو بھی کہا جا سکتا ہے. قریہ کا اصل معنی گاؤں ہے لیکن شہر کو بھی کہا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فکانہ لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ جو دیوار ہے وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اسی شہر میں رہتے تھے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا مال مدفون تھا، ان کا خزانہ مدفون تھا. اب یتیم بچہ ہے، یتیم بچے کا والد مالدار رہا ہوگا، اس نے پیسہ جو کمایا ہوگا، مال و دولت جو کمایا ہوگا، جو خزانہ کمایا ہوگا، اس نے کیا کیا کہ مرنے سے پہلے اسی دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اب اگر وہ دیوار گر جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ کھدائی ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے نیچے مال مدفون ہے، تو کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے. یتیم بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، کوئی بھی اس کو بلف دیکھے، کوئی بھی اس کو دھوکہ دیکھے اس خزانے کو لے سکتا ہے اور اس خزانے کو جو ہے غصب کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا خضر کو یہ الہام کیا، ان کو جو ہے ان کی طرف جو ہے پیغام بھیجا وحی کی کہ دیکھیے وہاں جو دیوار ڈھہ رہی ہے، گرنے کے بالکل قریب ہے، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے. اگر یہ گر گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے دل کے اندر لالچ ہو اور وہ اس خزانے کو غصب کر لے، لہذا آپ اس دیوار کو سیدھا کر دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا خضر نے اس کو سیدھا کیا. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ جو دو یتیم بچے ہیں ان کے والد اور والدہ نیکوکار تھے. نیکوکار یعنی نیک ماں باپ کی وہ اولاد یتیم بچے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں تو اس کی برکت ان کے بچوں پر بھی نازل ہوتی ہے. ماں باپ نیک ہونا ضروری ہے. ابھی ماں باپ ہی نیک نہیں رہے گا تو بچوں پر تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر ماں باپ نیک ہو تو بچے کے اوپر برکت نازل ہوتی ہے، بچے بھی خیر و بھلائی والے ہوتے ہیں، بچوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی رحمت نازل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی رحمت نازل ہوتی ہے. اور قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ماں باپ اور اس کے بچے دونوں جنت کے اندر چلے جائیں اور جنت میں ماں باپ کا درجہ اگر بلند ہو اور بچوں کا درجہ اگر نیچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ان کی ریاضتوں کی وجہ سے، ان کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچے کے درجات کو بلند کر کے وہاں پر پہنچا دیتے ہیں. تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر نے کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، جہاں تک دیوار کا مسئلہ ہے تو وہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے ماں باپ نیکوکار تھے. امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جو نیک ماں باپ تھے ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی. لہذا ماں باپ کو نیک ہونا پہلے ضروری ہے. ماں باپ کو پہلے نیک ہونا ہے اور پھر آل و اولاد نیک ہوں گے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ سیدنا خضر نے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، جب ان یتیم دو بچوں کے ماں باپ نیکوکار اور ان کا خزانہ اس دیوار کے اندر مدفون ہے اور وہ دیوار گرنے والی ہے، تو اے موسیٰ، آپ کے رب نے یہ چاہا
کہ وہ دیوار درست کیا جائے، اس وقت تک وہ دیوار باقی رہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو بلوغت تک پہنچا دے اور پھر وہ دونوں اس میں سے خزانہ نکال لے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا رحمتا من ربک، آپ کا جو رب ہے اپنی رحمت سے ان کو نوجوانی تک پہنچائے اور پھر وہ اپنا خزانہ نکالے۔ اور اس کے بعد سیدنا خضر نے کہا وما فعلتہ عن امری، دیکھو جتنی بھی باتیں ہوئی، 3 جگہ پر تم نے اعتراض کیا، تینوں جگہ پر ایسی باتیں جو ایسا لگتا ہے کہ ظاہراً صحیح نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ میرے رب نے مجھ کو بتلایا کہ آپ ایسا ایسا کیجئے اور میں نے ایسا ایسا کیا۔ ذالک تعویل، یہ اصل حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے۔ سامعین کرام، یہاں پر 2 باتیں بتلانا پہلے مقصود ہے۔ سیدنا خضر کے بارے میں آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کا نام خضر کہتے ہیں ہریالی کو۔ خضر کس کو کہتے ہیں؟ ہریالی، جو ہری ہری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سبز باغ ہوتا ہے، سبز جو ہے گھاس ہوتے ہیں، سبز پیڑ پودے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خضر۔ خضر کا نام خضر اس لیے پڑا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب وہ سوکھے سفید گھاس پر بیٹھتے تھے، سوکھے گھاس پر جو بالکل ہرا نہیں ہوتا تھا، جب اس پر بیٹھتے تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز دیا تھا کہ ان کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ پورے کے پورے گھاس ہرے بھرے ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کیا ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح بخاری میں ہے اور دیگر روایتوں میں ہے کہ جب وہ سوکھے گھاس پر بیٹھتے تھے تو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے اور ان کے جسم کے اثر اور برکت کی وجہ سے وہ پورا کا پورا گھاس جو ہوتا تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ دوسری بات، یہ جو 3 واقعات آپ کے سامنے بیان ہوئے، جن تینوں واقعات بظاہر کچھ اور ہے اور اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہے، اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا اسٹیپ آتا ہے، ایسا مرحلہ آتا ہے، ہمارے اوپر ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ہمارے مصلحتوں کے خلاف ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے فائدوں کے خلاف ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے آزمائش ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بیچ سے کچھ ایسی راہ ہموار فرما دیتا ہے جو ہمارے لیے خیر و بھلائی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا